چلتے ہیں ریگولر پروگرام جو ہمارا تھا وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر آج بڑی بات چیت بھی ہوئی، کل بھی ہوئی، آج بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے کیس میں، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے جس طریقے سے نیب پاکستان میں کام کرتی ہے۔ اگر میں اس پہ جانے سے پہلے کہ بہت سی تفصیلات ہیں اس میں اس میں جانا چاہتا ہوں، میں ذرا شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ وفاقی وزیر موجود ہیں، شفقت صاحب بھی شکریہ، ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب ہیں اور نبیل گبول صاحب کراچی سے موجود ہیں۔ یہ جو فیصلہ آیا دیکھا آپ نے؟ جی میں نے اس کے مندرجات کچھ حد تک پڑھے ہیں جی سارے، اور دیکھیں ہمارا تو چلے اگر آپ مندرجات تھوڑے پڑھیں تو میں آپ کو زیادہ مندرجات بتا دیتا ہوں۔ اس فیصلے میں لکھا کیا ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ، اور آپ پریکٹس بھی دیکھیں کہ نیب کی اس وقت پریکٹس کیا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ نیب آرڈیننس ایک عامر مشرف نے جاری کیا اور روز اول سے یہ قانون متنازع رہا ہے، اور صرف یہ نہیں، انہوں نے اس سے پہلے جو تاریخی طور پر سیاستدانوں کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ایبڈو سے لے کر جو آخری 1996 میں جو قانون تھا، ان تمام کی مثالیں دیں کہ ان کو کیسے غلط استعمال کیا گیا۔ تاثر یہ ملتا ہے کہ نیب کو اہل اقتدار اپنے مخالفین کو دبانے اور نشانہ بنانے کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ نیب پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونے کے الزامات لگے، یہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا اپنے فیصلے میں۔ نیب نے اپنے طرز عمل سے عوام میں اپنا اعتبار اور غیر جانبداری کو متزلزل کیا اور اپنی ساکھ کو متاثر کیا۔ نیب مالی سکینڈلز کے باوجود سیاسی تقسیم کے ایک طرف، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس سے سیاسی تقسیم کے ایک طرف لوگوں کے خلاف کارروائی پر ہچکچاتا ہے، اور جو دوسری طرف ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ مہینوں اور سالوں گرفتار رکھا جاتا ہے۔ نیب قانون کے مطابق تفتیش مکمل کر کے 30 دن میں کرپشن کیس کا ٹرائل مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس تفتیش مہینوں اور کیس سالوں چلتے ہیں۔ نیب قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ تجربے، اخلاص اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی عدم موجودگی بھی ہے۔ نیب کے طرز عمل سے قوم کو فائدہ نہیں بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ نیب نے خود کو عالمی سطح پر بھی بدنام کیا۔ یورپی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں نیب کی جانبداری کو اجاگر کر کے حکومت سے نیب کو مزید اختیارات دینے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ نیب خود مختار ہو سکے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آئین، سپریم کورٹ رہے، قانون کی حکمرانی ایسا ماحول پیدا کرے جو مختلف خیالات کے اظہار کے لیے سازگار ہو۔ ایک شخص کو زیر حراست رکھنا اور اس کی آزادی کو ختم کرنا اس کو سزا دینے کے مترادف ہے، یہ کہتا ہے سپریم کورٹ۔ اب اس پر ذرا سر پرانے ججز، جو بہت سے چیف جسٹسز اور ججز نے ریمارکس دیے ہیں نیب کے مختلف کیسز جب جاتے ہیں، شفقت صاحب وہ بھی سن لیں۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا ایک درخواست پر پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، کیا نیب کے علاوہ سب چور ہیں؟ اور یہ اس کے دوران بہت سی چیزیں نیب کی جانب، سپریم کورٹ کی جانب سے کہی گئیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب کا ایک اور ریمارکس، نیب ملزم کی گرفتاری کے بعد گواہیاں اور ثبوت ڈھونڈتا رہتا ہے، یعنی نیب پہلے گرفتار کرتا ہے بعد میں ثبوت ڈھونڈتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا نیب سیاسی لائن کے دوسری طرف کھڑے لوگوں کے افراد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ بھی یہ ابھی جو سپریم کورٹ کی آج کی ججمنٹ ہے یہ وہی ہے۔ نیب کا اللہ ہی حافظ ہے، یہ ریمارکس بھی ہمیں اسی سپریم کورٹ سے ایل این جی کوٹا کیس میں جب مسترد کی نیب کی اپیلیں اس میں سننے کو ملے۔ نیب کے پاس حکومتی پالیسیوں میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں، وارنٹ گرفتاری کے بغیر نگرانی کے نیب اختیارات بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ نیب کرپشن کا سہولت کار بن چکا ہے، یہ بھی آپ کو سپریم کورٹ سے سننے کو ملا۔ سو یہ اس قسم کی چیزیں عدالتوں کی طرف سے متعدد ریمارکس نیب کی طریقہ کار پر موجود ہے۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں سر کہ نیب نے جو گرفتاریاں کی ہیں اور جو کیسز ہیں اس میں کتنی گرفتاریاں ہوئی اور کیا کیا ہوا۔ نون لیگ سے شروع کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو چودھری شوگر مل کیس میں حراست، وہ آلریڈی زیر حراست تھے، ایک اور کیس میں 25 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد میں ان کو ضمانت دے دی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں اب بھی ان کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے۔ مریم نواز چودھری شوگر مل کیس میں 8 اگست 2019 کو گرفتار ہوئی، 2 ماہ 26 دن کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پر رہا کیا۔ شہباز شریف صاحب آشانہ ہاؤسنگ کیس میں 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار ہوئے، 4 ماہ 10 دن کی قید کے بعد 14 فروری کو ضمانت پر رہائی ملی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ابھی بھی ان کو قبل گرفتاری ضمانت ملی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز شریف 11 جون 2019 منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار، 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، نیب کی حراست میں۔ شاہد خاقان عباسی ایل این جی کیس،
18 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया, 7 माह 8 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली। एहसन इकबाल साहब नारोवाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस था, 23 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार हुए, 2 माह 3 दिन के बाद 25 फरवरी 2020 को रिहाई मिली। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब का केस आपने देख लिया, 1 साल 3 माह 7 दिन बाद उनको रिहाई मिली है। मिफ्ता इस्माइल अनदर एग्जाम्पल, उनको 4 माह 17 दिन बाद रिहा कर दिया गया गिरफ्तार करने के बाद। ये गिरफ्तारियां थी मुस्लिम लीग नून की। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब को जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 जून 2019 को नैब ने गिरफ्तार किया, 6 माह 3 दिन बाद 12 दिसंबर 2019 को रिहाई मिली। फरियाल तालपुर साहिबा को 6 माह 3 दिन के बाद रिहा किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। शोरशीचा 10 माह से जायद अरसे से गिरफ्तार हैं और अब भी नैब के ज़ेरे हिरासत हैं, जबकि शर्जील मेमन साहब एक और 1 साल 8 महीने 2 दिन के बाद इनको रिहा किया गया। 2 अदद केस तहरीक इंसाफ के भी हैं। अलीम खान साहब को 3 माह 9 दिन के बाद रिहाई मिली थी उनके केस में जो आमदन से ज्यादा असासा जाते हैं। सप्तान खान 3 माह 4 दिन बाद इनको जमानत पर रिहाई मिली। ये हैं तमाम केसेस, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शफकत साहब